اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دنوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں، اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ بولا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یا رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر آدمی اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا، اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی، آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا،
بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر تم مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب میں جوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، مطلب اپنے بادشاہ کو، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے۔ تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا، اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔
بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ بولا وہ جوان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجیے 7 فربہ گایوں کی، جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالی اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سختی تنگی والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ بولی اللہ کو باقی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی ہے، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں نے اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دیں، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا نیک یا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے۔ اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی میں ان کی خورجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، بولے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجیے کہ غلہ لائیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ، اب اور کیا چاہیں؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں میں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا۔ ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی
جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر